السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 428 پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 86 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ معارف القرآن، اور جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ جہنم والے ہیں۔ تفسیر اشرفی۔ اور اچھی طرح سے سن لو کہ جنہوں نے انکار کیا اور اس کی یہ شکل اختیار کر دی کہ جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور اسی پر انہیں موت آ گئی تو وہ جہنم والے ہیں جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ الحاصل جن عیسائیوں نے دین حق کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے صلے میں جنتیں عطا فرمائی، اور جن عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکین نے واضح دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود تکبر اور ہٹ دھرمی سے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کے انبیاء کے صدق کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عدل کے تقاضے سے دوزخ میں ڈال دے گا۔ المختصر، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور عجاب اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اس مقام پر یہ ذہن نشین رہے کہ دین حق پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ماننے والا افراط و تفریط کا شکار ہو جائے۔ تو آیت نمبر 87، یا ایھا الذین آمنوا لا یحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، نہ حرام قرار دو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے حلال کر دیا تمہارے لیے، اور قانون نہ توڑو، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا قانون شکنوں کو۔ تفسیر اشرفی۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، نبی کریم کی زبان فیض ترجمان سے قیامت اور اس دین کی سختیوں کو سن کر بالکلیہ ترک دنیا کے رہبانیت یدہ غیر فطری اعمال کا اپنے کو پابند بنانے کے عزم و ارادہ سے باز آؤ۔ اسلام نے اس طرح کے غیر فطری ضابطوں کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کی۔ چنانچہ عہد رسالت میں جب حضرت عثمان ابن مظعون کے مکان پر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت مقداد اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اکٹھا ہو کر اس بات پر متفق ہو گئے کہ جتنی عمر باقی ہے اس میں دین کو روزہ رکھیں اور رات عبادت میں بسر کریں، اور بچھونے پر نہ سوئیں اور گوشت اور چربی نہ کھائیں، اور عورتوں کے پاس نہ جائیں، اور دنیا کو چھوڑ کر کملی اوڑھ کر سیاحی کریں اور ادھر ادھر گھومتے رہیں۔ ان کے ارادے کی خبر جیسے ہی رسول کریم کو ہوئی تو آپ نے ان صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو فکر کی ہے میں اس بات پر مامور نہیں ہوں، بے شک تم پر تمہارے نفس کا حق ہے، تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، رات کو عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ مجھے دیکھو، میں عبادت کے واسطے اٹھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، گوشت و چربی بھی کھاتا ہوں اور عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تو سن لو، جو کوئی میری سنت سے باز رہے گا اور اس سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اور میرے پیش کردہ دین فطرت سے دور ہے۔ تو اے ایمان والو، نہ حرام قرار دو پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تمہارے لیے، یعنی وہ چیزیں جو اچھی ہیں اور ان سے تمہارے نفوس لذت پاتے ہیں۔ حرام اشیاء سے رک جانے کی طرح حرام نہ کرو، اشیاء سے رک جانے کی طرح حرام نہ کرو کہ جس طرح حرام اشیاء سے مکمل
اجتناب لازم ہے، اسی طرح کا اجتناب تم ان حلال اشیاء سے بھی کرنے لگو یا بطور تکشف و تزہد دنیاوی حلال لذتوں کے ترک کے عزم و ارادہ کو مبالغتاً اس طرح ظاہر کرو کہ ہم نے ان لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ المختصر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جن جن چیزوں کو حلال فرما دیا ہے ان کے ترک و اجتناب کو اپنے اوپر لازم نہ کرو اور خدا کے بنائے ہوئے قانون نہ توڑو۔ حلال کردہ اشیاء کی حدود سے متجاوز ہو کر ان اشیاء کی طرف نہ جاؤ جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ الغرض، نہ تو خدا کے حلال کردہ کو حرام قرار دو اور نہ ہی اس کے حرام کردہ کو حلال سمجھو، بلکہ طیبات کو کھاتے وقت بھی اسراف سے کام نہ لو، اس لیے کہ اسراف بھی حرام خانے کی طرف حرام کی طرف متجاوز کرتا ہے، اور اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا قانون شکنوں کو جو اپنی خواہش کے مطابق خدا کے حرام کردہ کو حلال اور اس کے حلال کردہ کو حرام قرار دے کر خدائی قانون کو توڑنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حدود سے تجاوز کرنے والوں کے عمل سے خوش نہیں ہوتا۔ المختصر، قانون شکنی سے اپنے کو باز رکھو۔ آیت نمبر 88 وَقُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور کھاؤ جو روزی فرما دیا تم کو اللہ نے حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ کو جس کو تم لوگ مانتے ہو۔ تفسیر اشرفی۔ اور کھاؤ جو روزی فرما دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال، یعنی جو جائز طریقے سے حاصل ہو کر، پاکیزہ یعنی جو غذا کے طور پر مستعمل ہو اور اس سے نشو و نما حاصل ہو۔ الغرض، حلال و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لینے میں ڈرو۔ اس اللہ تعالیٰ کو جس کو تم لوگ مانتے ہو، اس نے جس کو حلال فرما دیا وہ حلال ہی ہے، خواہ وہ کھائی جاتی ہو یا نہ کھائی جاتی ہو، لہٰذا صرف کھانے کی اشیاء کو حلال نہ سمجھے، اس لیے کہ اس کے سوا اور دوسری اشیاء بھی حلال ہے اگرچہ وہ کھائی نہیں جاتی۔ الحاصل، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان تقوی پیدا کرے، یعنی ان امور سے کنارہ کشی اختیار کر لے جن سے اسے روکا گیا ہے، اور مقرر کردہ حد سے متجاوز نہ ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے جو قسم کھائی ہے اسے کیا کریں؟ تو ارشاد ہوا کہ اگلے درس میں دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔